شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے کپڑا پڑا ہوگا لیکن نہ وہ اسے لپیٹ سکیں گے اور نہ بے پوری ہوگی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دوہ چکا ہوگا مگر ابھی تک اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا لیکن ابھی تک کھائے گا نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور ایک آدمی اپنے حوض کو پلستر کر رہا ہوگا مگر اس سے پانی پینے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش رہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے پیشانی جھکائے اور کانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے اس انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اسے سور میں پھونک مارنے کا حکم ملتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو یہ ان پر بہت گراں گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم یہ کلمہ پڑھو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔